السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بہت سے ہمارے بھائی ایسے کام کرتے ہیں جن کو وہ ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا شریعت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سے بھائی بہت ساری چیزیں اس مہینے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے یہ کام کیے تو ہمیں ان کے کرنے پر گناہ ملے گا۔ جیسے اس مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے بھائی اس مہینے کے اندر نیا کپڑا پہننے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں، یعنی ہمارے گھروں کی خواتین مستورات، وہ اس مہینے کے اندر مہندی وغیرہ، بناؤ سنگار وغیرہ کرنے کو برا سمجھتی ہے اور گناہ سمجھتی ہے۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو برکت والا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ لوگ اس وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو واقعتاً بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے، اور ہم ہر امتی اپنے دل میں اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا، جس کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ آل رسول سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت کرنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اور آپ کے لیے غمگین ہونا، آپ کو یاد کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ذرہ برابر بھی اپنے دل میں بغض رکھے گا تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ان تمام بزرگ ہستیوں سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، لیکن کیا ہم اس مبارک شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہنے لگے؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور شہادت کا جو عمل ہے وہ بڑا مبارک عمل ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت ملی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا اکرام ہے۔ اور پھر ہماری شریعت نے، اسلام نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ ہم کسی کے جنازے پر یا کسی کے مرنے پر یا کسی کی شہادت پر سوگ منائیں۔ سوگ منانے کی اجازت صرف عورتوں کو دی ہے کہ وہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق بائن ہو جائے، تو وہ اس پر عدت کے دوران سوگ منائے، یعنی بناؤ سنگار نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے تو وہ ایک متعینہ مدت ہے کہ وہ اس متعینہ مدت کے اندر سوگ منائے، بناؤ سنگار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، سرما وغیرہ نہ لگائے، زینت اختیار نہ کرے۔ لیکن ایک عام انسان کو شریعت نے اس طریقے سے سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ شہادت ایک مبارک عمل ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے ان مبارک شہادتوں پر سوگ منائیں گے اور ان مبارک شہادتوں کی وجہ سے ہم مہینوں کو منحوس قرار دیں گے تو ہمارے اکثر ایام، اکثر مہینے، اکثر دن وہ منحوس کہلائیں گے۔ چونکہ اسلام کے دامن میں تو بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت ساری شہادتیں ہیں۔ اگر اس امت پر جو سب سے بڑا غم آیا ہے،
اس امت پر جو سب سے بڑا صدمہ گزرا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے۔ پھر تو اس امت کو سب سے زیادہ ماتم اور سب سے زیادہ رونا دھونا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے دن کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے چچا، آپ کے محبوب چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ احد کے میدان میں آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے آپ کی شہادت پہ بعد میں کسی صحابی نے ماتم نہیں کیا، سوگ نہیں منایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت بھی نہیں دی۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، رمضان کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور کتنے ہی سارے صحابہ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی شہادت پر ماتم منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس قرار دینا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آدمی شادی بیاہ بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک ضعیف قول کے مطابق، ایک ضعیف قول ہے، ضعیف روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح وہ اسی مبارک مہینے کے اندر ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ تو جب یہ اتنی بڑی شخصیت ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، جب یہ اس مہینے کے اندر نکاح کر چکے ہیں تو پھر ہمارا یہ سمجھنا، یہ سوچنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ اس مہینے کے اوپر زیادتی ہے، اور یہ شریعت کے اندر نئی چیز لانا ہے، نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر خوشیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنا اور خوشیاں بانٹنا کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے نیا کپڑا پہننا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستورات کا، خواتین کا اس مہینے کے اندر مہندی وغیرہ لگانا، زیب و زینت اختیار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اور روز محشر اور قبر کے اندر ہم سے یہ سوالات ہونے والے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ یہ سوال نہیں ہونے والا کہ کون سے مہینے کو تم نے منحوس سمجھا اور کون سے مہینے کو منحوس نہیں سمجھا، کس مہینے کے اندر تم نے ماتم کیا اور کس مہینے کے اندر ماتم نہیں کیا۔ ہاں، اگر شریعت میں، دین اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کی تو اس پر اللہ کے یہاں پکڑ ضرور ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اس مہینے کو منحوس بالکل نہیں سمجھنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس مہینے کے اندر آپ ہر طرح کی خوشی کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں یعنی گھروں کی خواتین مستورات وہ ہر طرح کی جائز زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.